میری نظر میں ایسا کوئی بڑا قدم اٹھانے نہیں جا رہے اور نہ ہی ایسا ہوگا. اور ظاہر ہے وہاں پہ انہوں نے پچھلے عرصے میں اگر دیکھیں تو بہت سارے جو ہے ڈیم بنائے ہیں، جبکہ پاکستان میں ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیم بنانے کے اوپر اتنے تنازعات ہیں. اور دیکھیں ملک جو چل رہا ہے وہ قدرتی طور پہ چل رہا ہے. اس میں کسی بھی طرح سے کسی بھی حکومت نے کوئی ایسے اقدامات نہ تو عوام کے لیے اٹھائے ہیں اور نہ ہی ملک کی ترقی کے لیے اٹھائے ہیں. 26-27 جانوں کی خاطر جو ہے وہ 26-27 کروڑ عوام کا رسک جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا. دوستوں میں ہوں عاصم جیلانی، ممبر گورننگ باڈی نیشنل پریس کلب اسلام آباد. مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے سانحہ کے بعد بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے، پاکستان کا پانی روکنے سمیت بڑے سخت اقدامات اٹھائے تھے، جس کے بعد حکومت پاکستان نے بھی قومی سلامتی اجلاس میں سخت فیصلے کیے. آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ امریکہ سے سینئر جرنلسٹ شمیم محمود صاحب موجود ہیں. شمیم صاحب سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس پر بات کرتے ہیں. شمیم صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس سانحہ کے فوری بعد بھارت کی جانب سے پاکستان پر الزامات عائد کرنا شروع کر دیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سانحے کے بعد دونوں ممالک جہاں کی آبادی کروڑوں میں ہے، کیا وہ جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ عاصم. سوری ہم اس معاملے میں تھوڑا سا لیٹ ہیں، اگرچہ اس پہ 2-4 دن ہو گئے ہیں لیکن کافی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی مذمت کرنا چاہوں گا، کیونکہ دہشت گردی کا واقعہ اور بے گناہ انسانوں کے اوپر اس طرح کی کارروائی کرنا، تو وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی مذہب، فرقے، ذات یا کسی بھی حوالے سے ایک بے گناہ انسان کو اس طرح سے مارنا وہ انتہائی قابل مذمت ہے اور ظلم ہے. اور ایسی کارروائیوں کی جو مذمت ہونی چاہیے اور اس کے اوپر وہ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اب اگر بات کریں اس واقعے کے بعد دونوں ممالک میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پاکستان نے سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد جو کچھ فیصلے کیے ہیں اس کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ ایک obviously ریسیپروکل ہے. ظاہر ہے انڈیا نے جو کچھ کیا اس کے بعد پاکستان کا جواب بنتا تھا، اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ میرے خیال میں تو ایک عام سی باتیں ہیں، لیکن صرف ایک جو بات ایک کہی جا سکتی ہے، ٹھوس ہے اور جس کا انڈیا کو نقصان بھی ہو رہا ہوگا، وہ فضائی حدود جو ہے اس کی بندش ہے. باقی اگر پانی کی بندش کی بات کریں تو پانی تو انہوں نے بند کر دیا ہے. اب اس میں یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ عالمی عدالت میں جائیں گے، اور اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ لمبے چلتے ہیں، اس لیے اس کا تو کوئی ایسا حل نہیں ہے. اور ویسے بھی پہلے کون سا پانی آتا تھا؟ آپ دریا دیکھ لیں، آپ بھی راوی دیکھتے ہوں گے، وہ ایک عرصے سے سوکھا پڑا ہوا ہے. جہلم بھی اسی طرح سے ہے، اور چناب میں اگر تھوڑا بہت پانی آتا ہے تو وہ میرا خیال ہے ظاہر ہے وہ لوکل ہے. تو انڈیا کی طرف سے تو پہلے ہی پانی تقریباً بند ہی کیا ہوا تھا، اور ظاہر ہے وہاں پہ انہوں نے پچھلے عرصے میں اگر دیکھیں تو بہت سارے جو ہے ڈیم بنائے ہیں، جبکہ پاکستان میں ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیم بنانے کے اوپر اتنے تنازعات ہیں اور وہ آپس میں اتفاق نہیں یہ کر سکے تھے. پانی انہوں نے خود بھی کوئی ٹھوس جو ہے وہ حکمت عملی تیار نہیں کی کہ پانی سٹور کیا جائے. باقی یہ دیکھیں ملک جو چل رہا ہے وہ قدرتی طور پہ چل رہا ہے. اس میں کسی بھی طرح سے کسی بھی حکومت نے کوئی ایسے اقدامات نہ تو عوام کے لیے اٹھائے ہیں اور نہ ہی ملک کی ترقی کے لیے اٹھائے ہیں. جبکہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے، اور اگر آپ پچھلی چند سالوں سے دیکھیں تو انڈیا نے بہت جو ہے وہ ترقی کی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ ان کا ایک امیج جو بن گیا ہے، اور اکانومی ان کی اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے، اور اس کا ایک امیج ڈیولپ ہو چکا ہے. اس کو آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے، بھلے آپ کچھ بھی کر لیں. آپ ابھی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اٹامک پاور ہونے کی ساری جو چیزیں ہیں وہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. باقی میرے خیال میں ایسا کوئی جارحانہ قدم نہ وہ اٹھائیں گے، اور کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ جنگوں سے جو مسائل کے حل نہیں نکلتے. پہلی جنگ عظیم دیکھ لیں، دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں، تو دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی جنگ ہوئی ہے، جنگ کے بعد بیٹھ کر ہی بات ہوتی ہے، اور مسائل کے حل جو ہے وہ بات کرنے سے ہی نکلتے ہیں. وہ جنگ تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کا حاصل ہوتا. تو انڈیا کو ایک چیز کا اندازہ ہے کہ ان کی اکانومی جو ہے جس طرح سے جس لیول پہ بھی گئی ہے، جا رہی ہے، اور وہ اس طرح کا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے. چھوٹی موٹی جو چیز اگر ہو جائے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے.
بہرحال میری نظر میں ایسا کوئی بڑا قدم اٹھانے نہیں جا رہے اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ شمیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو تنازع کھڑا ہو گیا ہے اس پر عالمی دنیا بالخصوص امریکہ کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ بین الاقوامی صورتحال کی بات کریں تو بین الاقوامی سطح پر کوئی ایسا اتنا نہیں کسی کا رسپانس آیا۔ جو بڑے ملک ہیں خاص طور پر اگر آپ امریکن صدر کی بات کریں تو انہوں نے اس پر ایک سرسری سے سوال کے اوپر وہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپس میں خود ہی دیکھ لیں گے، اور یہ تنازع جو ہے وہ ایک عرصے سے چل رہا ہے اور وہ ظاہر ہے جانتے ہیں، اور چند جانوں کے لیے، چند جانوں کا مطلب ظاہر افسوس تو ہے، ان کے خاندان ہے، ان کے ساتھ ہمیں پوری ہمدردی ہے، لیکن 26-27 جانوں کی خاطر جو ہے وہ 26-27 کروڑ عوام کا رسک جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جنگ کے بعد جو ہے وہ نتائج جو ہیں وہ انتہائی بھیانک ہوتے ہیں۔ اس چیز کا دونوں طرف سے اندازہ ہے۔